ٹھیک ہے، پاکستان میں ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے. پاکستان میں کورٹ اور گورنمنٹ جو ہے دونوں کا کلیش جو شروع ہو گیا. ججز جو ہیں وہ بھی ایک خاص قسم کی جس کو کہتے ہیں نان کانسٹیٹیوشنل بیہیویئر کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں. پاکستان میں کافی بربادی ہو رہی ہے. یہ جو سلسلہ ہے پاکستان کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے جی. پاکستان میں ایک پرائم منسٹر کو پھانسی دے چکی ہے عدالت ڈکٹیٹرز کے کہنے پہ، اور آج عدالت جو ہے دوبارہ سے ایک انتہائی ڈکٹیٹر قسم کا بیہیویئر شو کر رہی ہے. جو پروجیکٹ عمران سوئنگ جس کے اندر فیض حمید نے اور ان ججز نے جو ہے بڑا لیول کا جس کو کہتے ہیں کہ گند ڈالا ہوا تھا، وہ سارے کا سارا پورے طریقے سے ایکسپوز آ رہا ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی طریقہ نہیں ہے ان چیزوں کو کرنے کا. وہی 3 ججز جو کہ اس ٹائم فیصلے دے رہے ہیں وہ رشوت لینے کے الزام کے اندر اور پیسے وصول کرنے کے کروڑوں اور اربوں روپے وصول کرنے کے الزامات ان کے اوپر لگ چکے ہیں، اور جو چیف جسٹس ہے انہی کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے. کورٹ کے اندر 6 ججز ایک طرف ہیں 15 ججز میں سے، اور باقی کے سب ججز دوسری طرف ہیں 9 ججز. اور جو چیف جسٹس ہے وہ صرف اور صرف ان ججز سے فیصلے کروا رہے ہیں، بینچز بنا رہا ہے جو کہ اس کو فیور کرتے ہیں. پاکستان میں جو بھی مسائل اس ٹائم چل رہے ہیں، عمران خان نے اصل میں ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کرنے کے اندر عمران خان کا اور اس عدالت کا ہاتھ ہے. کیونکہ عمران خان اسمبلی توڑنا چاہتا تھا، وہ نو کانفیڈنس موشن لے آئے پنجاب میں. پرویز الہی کی اسمبلی نہیں ٹوٹنا دینا چاہتی تھی دوسری پارٹیاں. ایون کہ جو ان کے اپنے پولیٹیکل الائے تھے کاف لیگ والے، پرویز الہی وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اسمبلی ٹوٹے. عمران خان نے اسمبلی توڑی، اور پیچھے یہی عدالت فیصلہ دے چکی تھی کہ عمران خان کیونکہ لیڈر ہے پارٹی کا، اور پارٹی کے لیڈر کی کے آرڈر کے خلاف اگر کوئی ووٹ دے گا تو وہ اسمبلی سے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. اور پی ٹی آئی کے لوگ اس طرح سے ڈسکوالیفائی ہوئے تھے پاسٹ میں. مگر اس بار جب چودھری شجاعت جو کہ کاف لیگ کا صدر تھا، اس نے یہ آرڈر دیا کہ بھائی آپ لوگ اسمبلی نہیں توڑیں گے. کاف لیگ والے جو ہیں وہ نو کانفیڈنس موشن جو آیا ہوا ہے اس میں اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف جائیں گے تاکہ اسمبلی ٹوٹنے سے بچ جائے. مگر کیا ہوا جب ان کے لوگ گئے اس کے خلاف اس کے موشن کے، تو انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے بجائے اس عدالت نے کہا کہ نہیں جی، جو پارلیمنٹری لیڈر ہے، یعنی پارٹی لیڈر کے بجائے پارلیمنٹری لیڈر پہ یہ بات لے گئے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ پھر پرویز الہی بحال ہوا. پرویز الہی بحال ہونے کی بعد پھر عمران خان نے کہا اسمبلی توڑیں گے، اور پرویز الہی کہہ بھی رہا تھا کہ نہیں توڑیں گے، مگر اسمبلی توڑ دی. اور اسمبلی ٹوٹنے کے بعد اب کیا ہوا، اس عدالت نے دو پروونسز کی اسمبلیز کا یا دو پروونسز کی جو ہے وہ میں الیکشن کی بات ہے. ایک پروونس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 14 تاریخ کو الیکشن کراؤ پنجاب میں، اور کے پی میں کہہ رہے ہیں کہ تم الیکشن کمیشن کے پاس واپس جاؤ. یعنی ایک پروونس کے بارے میں آرڈر کیوں دے رہے ہو اور دوسرے پروونس کے بارے میں وہ آرڈر کیوں نہیں دے رہے؟ آپ کو اس کے بارے میں بھی دینا پڑے گا نا، آپ صرف اس کے بارے میں کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ چیز ہے جو کہ ججز کر رہے ہیں. اور پاکستان میں ایک چیز جو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک مزاحیہ سٹیٹ ہے. یہاں پہ فوج کا منہ آتا ہے تو وہ اٹھ کے بدماشی شروع کر دیتی ہے. یہاں پہ ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنی ساری کی ساری جو ایک عجیب قسم کی گھٹیا قسم کی پالیٹکس کو جنم دیتے ہیں. وہ یہاں پہ پرائم منسٹرز کو ڈسکوالیفائی ایسے کر دیا جاتا ہے توہین عدالت پہ، ٹھیک ہے، جیسے کہ پرائم منسٹر الیکٹ ہی نہیں ہو کے آیا، اس نے الیکشن پہ کوئی محنت ہی نہیں کی. یعنی ایگزیکٹو کا جو اختیار ہے اسے فوج جب چاہے اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے، اس کے بعد اس کو اب عدالت چاہے تو وہ بھی جب اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے. ٹھیک ہے، 2/3 میجورٹی والا پرائم منسٹر تھا جس کو اس عدالت نے 1998 میں عمران خان وہ ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. ٹھیک ہے جی، اس ٹائم، اور اس ٹائم بھی اس طرح کا ایک کرائسس بنا تھا، اور اس ٹائم نواز شریف اس چیز سے جیت گیا تھا. بٹ ابھی بھی وہ اسی طرح کا کرائسس بنا ہے کہ ججز جو ہیں وہ بکے ہوئے اور پتہ نہیں کس لیول پہ جو ہے وہ گھٹیا چیزیں ججز کرتے ہیں.
ابھی ان کی کوئی ویڈیوز نکل آتی ہیں, ان کی آڈیوز نکل آتی ہیں, اور اس کے باوجود بھی وہ لوگ جن کے اوپر شدید ترین الزامات ہیں وہ بیٹھ کے فیصلے دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ملک کے اندر چاہے جو مرضی ہوتا رہے, یہ پچھلے جب سے وہ افتخار چودھری, وہ جو ایک ویمپائر قسم کا شخص میں اسے کہوں گا کہ وہ تھا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ڈکٹیٹر کی کوکھ سے نکلا ہوا آدمی تھا, اور وہ ایک ایسی جنگ جیتا تھا مشرف سے جس کا جو کہ مشرف کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ جیت گیا. اور وہ جنگ یہ تھی کہ اس نے ملک کو ایک اور کرائسس کا شکار کر دیا کہ ججوں کے پاس اتنی طاقت آ گئی کہ ایگزیکٹو کی طاقت بھی انہوں نے لے دی. پچھلی بار ثاقب نثار تھا تو وہ ہر وقت جو جاتا تھا کہیں پہ بھی اور جا کے لوگوں کو کتے کی طرح ذلیل کرتا تھا. کبھی کسی ہاسپٹل میں پہنچ جاتا تھا, کبھی کسی تھانے میں پہنچ جاتا تھا, کہیں بھی پہنچ کے وہ کام شروع کرنے لگ جاتا تھا جو کہ ایگزیکٹو کے کام ہے, جو کہ شاید کسی مطلب کیا اسے کہیں گے, کسی ڈسٹرکٹ کے کوئی ہائی آفیشل کے کام ہے, وہ کرنے لگ جاتا تھا. ڈیم وہ بنانے لگ گیا, بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے. تو یہ سارا گند جو ان لوگوں نے ڈالا ہوا ہے وہ انتہائی غلط ہے. اور پنجاب کی اسمبلی توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, کے پی کی اسمبلی توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, مگر عمران خان کی اپنی ضد ہے. اب 90 ڈیز میں جی کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ الیکشن ہوں, مگر ظاہری بات ہے کہ دوسرے بھی آگے سے اٹک گئے ہیں, اور وہ اٹک گئے ہیں تو وہ کیوں اٹکے ہیں وہ بھی آپ کو پتا کہ کیوں اٹکے ہیں. اور عمران خان کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ میں ابھی بڑا پاپولر ہوں, شاید اگلے سال میری اتنی پاپولیرٹی نہیں ہوگی, اکتوبر تک نہیں ہوگی. اور عمران خان ویسے بھی کئی کیسز میں, جن کیسز میں دوسری پارٹیاں لٹک گئی, عمران خان کو وہاں پہ کوئی کچھ کہہ ہی نہیں رہا. اور جیسے ڈرامے کر رہا ہے یہ, وہ سر کے اوپر یوں لگا کے اور جی جا رہا ہے عدالت میں, تو وہ سارا جو گند اس نے ڈالا ہوا ہے وہ بھی پتا چل رہا ہے نا. اب آپ ڈرامے بازی زیادہ ہے, اتنا وہ نہیں ہے. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آدمی نے چاروں طرف 12 آدمی ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں وہ شیٹس پکڑی ہیں. بھیا جب کوئی گولی مارے گا تو کیا وہ آدمی جنہوں نے ہاتھوں میں شیٹس پکڑی ہوئی ہیں, جب ویسٹ پکڑی ہوئی ہیں پروٹیکٹیو, وہ کیا آپ بھاگیں گے نہیں؟ مطلب کون ہے, مجھے بتائیں گے ایک طرف سے گولی چل رہی ہو اور 10 بندے آپ نے پروٹیکشن پہ کھڑے کیے ہیں, بھائی وہ کون سے جانثار ہیں اور رسول اللہ کے جنہوں نے آگے کھڑے رہے. ٹھیک ہے, عمران خان ہے نا, چھوڑ کے بھاگ جائیں گے وہ. پہلے نہیں تھے لوگ نیچے ہو گئے جب اس کو گولیاں مارنے لگے تھے لوگ. ٹھیک ہے, تو عجیب قسم کی ایک چغت قسم کی باتیں شروع ہوئی ہیں. پھر عمران خان نے بڑا زور لگا کے ٹائم میگزین والوں کو بلایا, انٹرویو لو جی میرا اور اسے چھاپو. اب پی ٹی آئی والے بڑی چھلانگے مار رہے ہیں اس ٹائم کہ وہ جی ٹائم میگزین میں انٹرویو چھپ گیا. بھائی یہ بھی تو بتاؤ اس انٹرویو میں لکھا کیا ہے. انہوں نے پورا چٹا کھول دیا. انہوں نے یہ لکھ دیا توشہ خانے سے یہ کیا چوریاں کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس نے اس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, کیا اس کا نام ہے ریاض کا یار, وہ جو ملک ریاض کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اس کی بیٹی کا انہوں نے لکھ دیا کہ بھائی یہ, پھر عورتوں کے خلاف جو باتیں اس نے کی وہ انہوں نے لکھ دیا. انہوں نے پورا جو فیچر اس پہ کیا ہے نا, انہوں نے سارا کچھ لے جا کے آخر پہ انہوں نے اس کا جو چٹا کھول دیا. انہوں نے چھاپ تو دی ہے تصویر سامنے, مگر اس تصویر کے پیچھے جتنی جوتیاں اس کو ماری ہیں انہوں نے وہ بھی انہوں نے دکھا دی ہیں. تو میرا جو ماننا ہے نا, جو میری سمجھ کہتی ہے کہ عمران خان جب تک ہے پاکستان میں سکون نہیں آ سکتا. یہ بات آپ لوگ لکھ لیں, کیونکہ یہ آدمی جب تک بیٹھا رہے گا نا, یہ شرارت کی جڑ ہے عمران خان. کبھی بھی کوئی بھی جو ہے نا وہ پاکستان میں سکون نہیں آئے گا, پاکستان میں پرابلم ہی رہے گا, کیونکہ آئے دن یہ اٹھ کے چلا جاتا ہے. دوسری بات ہے کہ اس نے اپنی جڑیں پاکستانی ڈائسپورا میں بنائی ہیں, اور پاکستانی ڈائسپورا کا مسئلہ یہ ہے, یہ لندن میں جو بیٹھے ہیں مولوی سارے, ٹھیک ہے, نیو یارک میں بیٹھے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہیں, آگے پیچھے جتنا پاکستانی ڈائسپورا ہے, پاکستانی ڈائسپورا کو نا پاکستان کا کخ پتہ نہیں ہے اصل میں. اور دوسری بات ہے کہ یہ صرف چلے گئے ہیں, یہ باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں, انگریزی بولتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, ہوتے اندر سے جو پاکستان میں اصل میں لوگ رہتے ہیں نا, یہ ان سے بھی 10 گنا جاہل لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو صرف پاپولر نعرے اور پاکستان کا وہ کرکٹ کا امیج اور وہ ایک مطلب ایک ڈیٹیچڈ لوگ ہیں ریالٹی سے, اور جس طرح سے یہ بہیو کرتے ہیں وہ ایک اور ہی طرح کی بات ہے.
اور عمران خان نے ہمیشہ سے کیا کیا ہے؟ ہمیشہ سے عمران خان نے لوٹا ہے ان لوگوں کو خاص طور پہ، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ عمران خان نے شوکت خانم کے نام کے اوپر ایک پورا ایک فنڈنگ کا میکنزم بنایا ہے، اور اس کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ویل ٹرینڈ ہیں کہ کس طرح لوگوں سے پیسے نکلوانے. ٹھیک ہے، تو وہ پیسے نکلوانے جو ہیں وہ ساری چیز جو شوکت خانم سے اس نے لوگوں سے فنڈز اور چیریٹی لینے کا جو طریقہ سیکھا ہے، اس طریقے کو یوز کر کے یہ تحریک انصاف کو فنڈ کرتا ہے. پاکستان میں کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہے جو کہ اس طرح سے فنڈنگ ریسیو کر سکتی ہے. عمران خان بہت کچھ کر سکتا تھا پاکستان کے لیے، مگر ثابت یہ ہوا کہ عمران خان تو ہٹلر اعظم ہے بھائی. کیسے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری چلانے کی کوشش کرے گا؟ یہ نہیں کر سکتا. اور یہ مطلب ساری باتیں آپ کرتے ہیں دوسری پارٹیوں کو، میں نہیں کہتا وہ کو اچھے ہیں اور نہ میں ان کو وہ کرتا ہوں، مگر اس کی وجہ سے دوسری پارٹیاں ہمیں، مطلب میرے جیسے لوگوں کو جو کہ ان کے نام نہیں سننا پسند کرتا تھا، نواز شریف کا یا پھر زرداری کا، ہمیں یہ لگنے لگ گیا کہ یار وہی اس سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ٹائم میگزین نے جو لکھا ہے نا، اس میں ایک اور بھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بندہ رسپانسبل ہے پاکستان کے اکنامک کولیپس کے لیے. ٹھیک ہے، اور وہ یہ بات سچی کر رہے ہیں کہ یہ ہے رسپانسبل پاکستان کے اکنامک کولیپس کے لیے. ٹھیک ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ جب یہ آیا تھا اس کے پاس کوئی اکنامک پالیسی نہیں تھی، جب یہ گیا ہے اس کے پاس تب بھی کوئی اکنامک پالیسی نہیں تھی، اور مزے کی بات ہے کہ یہ نیکسٹ ٹائم آئے گا تو اس کے پاس پھر کوئی اکنامک پالیسی نہیں ہوئی. آئی ایم ایف کا پروگرام معطل کرانے میں اس کا رول ہے. اس نے کیا ہے 5-4 اس نے وزیر خزانہ بدلے ہیں. یہ ٹائم میگزین کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، دیکھیں اب کیا کہہ رہا ہے ٹائم میگزین. پاکستان's economics woes are reaching a new nadir. The trajectory was established during Khan's term. A revolving door of finance ministers was compounded by bowing to hardliners. یعنی ہمیشہ یہ ہارڈ لائنرز کے سامنے وہ کر رہا تھا. ہارڈ لائن یہ تھی او جی ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، ہم فلاں کریں گے، ہم ڈمکاں کریں گے، ہم تو جی پاکستان کا قرضہ واپس لے کے آئیں گے. کرپشن پاکستان کا بہت بڑی ریزن ہے، حالانکہ کرپٹ یہ خود بھی ہے. ٹھیک ہے، after appointing renowned Princeton economist Atif Mia as an advisor, Khan fired him just days later owing to the backlash from Islamists because Mia is an Ahmadi, a sect of Islam they consider heretics. In 2018, Khan pledged not to follow previous administration's begging ball. کہتا کہ میں کشکول نہیں، میں نے کشکول توڑ دیا، میں نہیں لے کے جاؤں گا. Tactics of foreign borrowing. In order to end Pakistan's cycle of debt, but less than a year later, he struck a deal with IMF to cut social and development spending, while raising taxes in exchange for what $6 billion loan. Mismanagement exacerbated global headwinds from the pandemic and soaring oil prices. ٹھیک ہے، تو مس مینجمنٹ جو ہے وہ یہ یاد رکھیں گے پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جہاں پہ کووڈ کے دوران انڈسٹریز چل رہی تھی، اس لیے کووڈ کے دوران اتنا بڑا پاکستان کو مسئلہ نہیں ہوا. مگر جیسے ہی، اور یہ یاد رکھیں گے کووڈ میں جب دنیا میں انڈسٹریز بند تھی نا تو بزنس پاکستان میں چل رہا تھا. اس وجہ سے دنیا پاکستان کو بزنس دے رہی تھی، پاکستان میں پیسے آ رہے تھے، اور پاکستان کو کووڈ کی وجہ سے ورلڈ بینک سے اور دوسری جگہوں سے فنڈز بھی مل رہے تھے. پاکستان بچا ہوا تھا. مگر جیسے ہی کووڈ ختم ہوا ہے تو اصل جو کرائسس ہے نا وہ تب ہٹ ہوا ہے اصل. ٹھیک ہے جی، تو یہ بات ہے اصل. تو یہ عمران خان نے جو کام کیے ہیں وہ اصل میں جو پاکستان میں، جو میں یہ سمجھتا ہوں جتنے میں نے عمران خان کو سپورٹ کرنے والے لوگ دیکھے ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے کہ وہ نہ تو پاکستان کے ریئل پرابلمس کو سمجھتے ہیں یا پھر وہ سپرفیشل سوچ سمجھتے ہیں. اوور آئیڈیالزم جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس کے سپورٹرز میں جان بوجھ کے. ٹھیک ہے، اور جو سارا بیڑا غرق کس ٹائم بھی جو ہوا ہے اصل میں وہ عمران خان کا کیا تھا. Meanwhile, little was done to address Pakistan's fundamental structure issues. Few people pay tax, least of all feudal landowners who control traditional low added value industries like sugar farms, textile mills and agricultural interests, while wielding huge political patronage networks stemming from their workers. تو یہ مطلب عمران خان نے کچھ بھی نہیں کیا پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے.
عمران خان نے وہی کیا ہے جو پاکستان کی تباہی کے لیے کیا جا سکتا ہے، اور کیا ہے عمران خان نے۔ عمران خان نے پاکستان کو وہاں پہنچایا جہاں ابھی پاکستان کھڑا ہے۔ اس میں فیض امید اور باجوہ ان دونوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، یہ آپ بات یاد رکھیں۔ بلکہ عمران خان، فیض امید اور باجوہ یہ تینوں ایکولی رسپانسبل ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو پروجیکٹ عمران خان شروع کیا تھا، جو اسے جعلی الیکشن انہوں نے جتوایا تھا، جو اسے پاور دے کے بلایا تھا، یہ آدمی ڈیموکریٹک پالیٹکس میں یقین نہیں رکھتا، کیونکہ جب بھی یہ جیتتا ہے، یہ آتا ہے اسمبلی کے اندر، یہ اسمبلی کوئٹ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ پاکستان میں اب دیکھیں، یہ جو نئی گورنمنٹ بھی آئی ہے نا، عمران خان جب خود گورنمنٹ میں تھا تو یہ کچھ کرتا نہیں ہے، یہ کیا کرتا رہتا ہے؟ صرف اور صرف میڈیا مینجمنٹ اور ہر وقت لڑائی اور یہ دکھاتا رہتا ہے۔ اب یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بھی ان لڑائیوں میں ہی پھنسی ہوئی ہے۔ یہ اکنامک جو ڈاؤن فال اس ٹائم پاکستان کا چل رہا ہے، اس کو ریپیئر کرنے کے لیے شہباز شریف کی گورنمنٹ کیسے کچھ کرے گی، جب اس جیسی بلا جو ہے وہ ہر ٹائم گند ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور عمران خان لٹرلی پاکستان کی تباہی کی سنگل ہینڈڈلی اس ٹائم سب سے بڑی وجہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے بڑی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور اب فرض کرو کہ پاکستان اگلے 4-5 سال میں تباہی ہو گئی پاکستان کی، جو کہ ویری ویل اٹ کین ہیپن کہ پاکستان ٹوٹ بھی سکتا ہے، تو یاد رکھیے گا سنگل ہینڈڈلی اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہوگی وہ یہ آدمی ہوگا، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑی، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے بڑی وجہ ہوگا۔ ہاں، میں ثاقب ناصور کا نام بھول گیا ہوں شہزاد، بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اور یہ عطا بندیال بھی اس میں ہی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ افتخار چودھری بھی شامل ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ کام وہاں سے شروع ہوا ہے۔ جس طرح کا گند ان لوگوں نے ڈالا ہوا ہے نا، یہ ادھر سے شروع ہے۔ یعنی یہ عدالت نے الیکشن کمیشن کے اختیارات لے لیے، ایگزیکٹو کے اختیارات انہوں نے لے لیے۔ بھائی تم بتاؤ گے، الیکشن کمیشن اگر کہہ رہا ہے کہ نئی مردم شماری یا سینسس نہیں ہوا جس پہ الیکشن کرا سکیں، تو بھائی تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اب کیا سینسس کا سلوشن یہ کوٹ کر کے دے رہی ہے الیکشن کمیشن کو؟ یعنی کتنے سالوں سے سینسس نہیں ہوئی اور اب پرانے حلقوں کے اوپر ہی پھر دوبارہ الیکشن کروا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات ہے کہ کے پی میں ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے جو کہ پاکستان کی آرمی کہہ رہی ہے، اب ان کی بات کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے، پر ذمہ دار بھی وہ ہیں، یہ ہم مانتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ عمران خان چلانے میں مصروف تھے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ دہشت گرد آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تو اس نے تو ابھی پی ٹی آئی کی صفوں میں ٹی ٹی پی شامل ہو چکی ہے، یہ بات ہمیں 100% پتا ہے کہ ٹی ٹی پی ٹی آئی کی صفوں میں شامل ہو چکی ہے، بنی گالا میں اور اس کی دوسری جگہوں پہ ہر جگہ ٹی ٹی پی کے لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اسامہ بن لادن کو شہید کہتا ہے، یہ ملا عمر کو شہید کہتا ہے، یہ طالبان کو شہید کہتا ہے، یا ان کو ہیروز کہتا ہے ہر وقت۔ یہ طالبان خان ہے اصل میں، اور یہ ایک ناسور ہے عمران خان اصل میں۔ یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے کہ اس سے بڑا ناسور پاکستان کو نہیں چمٹا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ آدمی جب تک پالیٹکس میں رہے گا، جب تک اس کی کمر نہیں توڑی جاتی، پاکستان کا ستیہ ناش ہی رہے گا۔ یہ اگر گورنمنٹ میں آ گیا تو میں آپ لوگوں سے شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ تب پاکستان کا جو ستیہ ناش ہوگا وہ کبھی نہیں ہوا ہوگا پہلے۔ پاکستان کولیپس ہو جائے گا ٹوٹلی، اگر یہ جیت کے الیکشن دوبارہ آ گیا تو۔ اس کا اس نے یہی کرنا ہے، ہر طرف اس نے گند ڈالا ہوا ہے، اس کا ہی کام ہے سب، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، سید عمر نے کہا نون لیگ سپورٹس کرپٹ جج عیسیٰ ہپوکریسی ٹو۔ سید عمر یار، عمران خان کی محبت میں نا ذرا پاکستان کے ریئل مسئلوں کو دیکھنے کی نا کوشش کریں۔ آپ لوگوں کو نا پاکستان کے ریئل مسئلوں کی پرواہ نہیں ہے، اور کرپٹ تو یہ عمران خان خود بھی ہے نا، سارا توشہ خانہ اس نے بیچ دی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی دیکھیں۔ دوسری بات ہے کہ وہ تو ابھی بھی جنوں کے سہارے جو ہے وہ پارٹی اور ملک چلانے کے چکروں میں ہے۔ اس نے جس بی بی سے شادی کی ہے وہ تو ہر وقت اس کو یہی بتاتی ہے کہ بھائی یہاں پہ تمہارا یہ ہے تو یہاں پہ یہ ذائچے وہ بناتی ہے، یہ سارا کچھ کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی وقت یاد کریں جب ہزارہ ہمارے بلوچستان میں ہمارے ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو مارا گیا تھا، اور عمران خان جیسا شفاق آدمی ایک بار پوچھنے نہیں گیا تھا، ان کا پرسان حال نہیں کرنے گیا تھا، اور وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ وزیر اعظم آئے، اور عمران خان نہیں گیا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو۔ وہ آپ کو بلیک میل کیسے کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے؟ تو سید عمر ذرا تھوڑا سا اپنی بایس جو ہے نا اس کو ذرا دوسری طرف کر کے ایک بار دیکھنے کی کوشش تو کریں کہ اس خرکاروں کے کھوتے نے کیا کیا ہوا اصل میں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، تو خرکار کون ہے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، خرکار وہ فیض امید اور باجوہ تھے، ٹھیک ہے؟
مگر ظاہری بات ہے خرکار اب بیچارے مر گئے ہیں تو یہ اب بے لگام ادھر ادھر گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے, لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.